بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ اجلاس میں شرکت فرمانے کے بعد جو تأثرات اپنے قلم سے تحریر فرمائے ہیں، میں آپ حضرات کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ مغرب کے بعد اس جگہ کا رخ کیا جہاں اگلے دن سے اجلاس 100 سالہ شروع ہونے والا تھا۔ دیوبند کے شہر میں کوئی ایسی جگہ فراہم ہونے کا سوال ہی نہیں ہے جہاں اتنا بڑا اجتماع منعقد ہو سکے۔ چنانچہ جب ہم کراچی میں رہتے ہوئے یہ تصور کرتے تھے کہ دیوبند میں اتنا بڑا اجتماع کہاں اور کیسے منعقد ہوگا تو تصور ہی سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، لیکن آفرین ہے ان حضرات کی ہمت پر جنہوں نے دیوبند جیسی چھوٹی جگہ میں، جس کی آبادی بمشکل 60-70 ہزار ہوگی اور جس کے تمام وسائل قصباتی انداز کے ہیں، اتنے بڑے اجتماع کا انتظام کیا۔ اس غرض کے لیے دارالعلوم نے عیدگاہ کے اس پار ایک طویل و عریض رقبے کے کھیت خالی کرائے تھے اور پھر زمین کو اس طرح ہموار کر دیا تھا جیسے یہ جگہ ہمیشہ سے جلسے منعقد کرنے ہی کے لیے بنائی گئی ہو۔ اس جلسہ گاہ کا مغربی سرا ریلوے لائن سے شروع ہوتا تھا اور مشرقی کنارہ اس سے تقریباً 2-2.5 میل دور باغات تک پہنچا ہوا تھا۔ شمال میں اس کی حد جی ٹی روڈ تھی اور جنوب میں عیدگاہ۔ اس جلسہ گاہ کے مشرقی حصے میں باہر سے آنے والے حضرات کی رہائش کے لیے کیمپ لگائے گئے تھے۔ ہر علاقے کے مہمانوں کا الگ کیمپ تھا اور ہر کیمپ پر اس علاقے کے ناموں کی تختیاں لگی ہوتی تھیں۔ پانی فراہم کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے 300 ہینڈ پمپ نصب کیے گئے تھے۔ شمالی حصے میں اشیائے خورد و نوش کے اسٹال تھے۔ مغرب میں جلسہ گاہ تھی جس میں شامیانوں کے نیچے 3 لاکھ افراد کے بیٹھنے کا انتظام تھا اور اتنی ہی جگہ شامیانوں کے باہر کھلے میدان کے طور پر رکھی گئی تھی اور اس کے پیچھے اقامتی کیمپ تھے۔ جلسہ گاہ کے مغربی سرے پر انتہائی پرشکوہ اسٹیج پختہ اینٹوں سے بنایا گیا تھا جو 300 فٹ لمبا، تقریباً 150 فٹ چوڑا اور 10 فٹ اونچا تھا۔ اسٹیج پر خصوصی مہمانوں کے لیے صوفوں اور کرسیوں کا انتظام تھا اور اجتماع کی وسعت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ شامیانوں کے مشرقی سرے پر کھڑے ہو کر اتنے وسیع و عریض اسٹیج پر بیٹھے ہوئے آدمی صاف نظر نہیں آتے تھے۔ شامیانوں کے بیچ میں بانسوں کے ستون اتنے توازن کے ساتھ بالکل سیدھ میں لگائے گئے تھے کہ کم از کم میں نے اس سے پہلے بانسوں میں اتنا توازن نہیں دیکھا۔ شامیانوں کے درمیان اسٹیج تک پہنچنے کے لیے 5 کشادہ راستے رکھے گئے تھے جن میں دونوں جانب آمد و رفت ہو سکے، لیکن جلسے کے دوران یہ تمام راستے بھی آدمیوں سے اس طرح بھرے ہوئے تھے کہ گزرنا تو کھجا، تل دھرنا بھی محال تھا۔ جمعہ کی نماز اسی پنڈال میں ہونی تھی اور جمعہ کے بعد افتتاحی اجلاس کا آغاز ہونے والا تھا۔ ہم لوگ جمعہ سے پہلے جب پنڈال کی طرف آئے تو انسانوں کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین سے آدمی ابل رہے ہیں اور جی ٹی روڈ پر جو پنڈال کے شمال میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی، بسوں کا ایک غیر متناہی سلسلہ تھا جن کی چھتوں پر آدمی چڑھے ہوئے تھے۔ ادھر ریلوے اسٹیشن پر ہندوستان کے اطراف سے اسپیشل ٹرینیں ہر گھنٹے پہنچ رہی تھیں۔ مینا اور عرفات کے بعد ایسا پرشکوہ نظارہ کہیں اور دیکھنے میں نہیں آیا۔ نماز جمعہ کی امامت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مرحوم نے فرمائی۔ وہ اسٹیج پر تھے اور ہمیں رہائشی کیمپوں کے قریب جگہ ملی تھی، جبکہ ہمارے پیچھے بھی حد نظر تک آدمی ہی آدمی تھے۔ نماز کے بعد ہم نہ جانے کس طرح اسٹیج پر پہنچے تو جلسے کا آغاز ہو رہا تھا۔ اسٹیج سے نظر دوڑا کر دیکھا تو حد نگاہ تک سر ہی سر نظر آتے تھے اور پورا پنڈال اس طرح کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کہ سرکنا محال تھا۔ درمیانی راستوں پر بھی آدمی اس طرح کھڑے تھے کہ نہ آگے جانے کی گنجائش تھی نہ پیچھے ہٹنے کی، اور بیٹھنے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ احقر کی عمر تو تھوڑی ہی سی ہے۔ بڑے بڑے سن رسیدہ اور جہاں دیدہ حضرات کا کہنا یہی تھا کہ عمر میں کبھی کسی جلسے کا ایسا اجتماع نہیں دیکھا۔
جلسے کا افتتاح عالم اسلام کے مشہور قاری شیخ عبد الباسط عبد الصمد کی تلاوت سے ہوا، اور اس کے بعد حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مرحوم نے اپنے افتتاحی خطبے میں دارالعلوم کے مقصد، اس کی تاریخ اور 100 سالہ کارناموں پر روشنی ڈالی۔ اس جلسے میں اندرا گاندھی یعنی وزیر اعظم ہندوستان کی شرکت بلا شبہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اول تو یہ خبر انتہائی غلط اور شر انگیز ہے کہ اجلاس کا افتتاح ان سے کرایا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک عام مقرر کی حیثیت سے جلسے میں خود شریک ہوئیں۔ ان کی شرکت دارالعلوم کے منتظمین کی خواہش پر نہیں بلکہ خود ان کے اصرار پر ہوئی۔ دارالعلوم نے کسی بھی سربراہ مملکت کو اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی تھی، لیکن شاید اتنے عظیم اجتماع سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اندرا گاندھی صاحبہ نے اصرار کیا کہ وہ خود اس جلسے میں شریک ہوں گی، اور ان کے اصرار کو قوت کے ساتھ رد نہ کرنے پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی پوزیشن کو بالکلیہ پاکستان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس جلسے میں ایک غیر مسلم عورت کی تقریر، خواہ اس کے اسباب اضطراری ہی کیوں نہ ہوں، ایک افسوسناک واقعہ ضرور ہے، جس نے اس مقدس اجتماع کے انوار و برکات اور اس کی پاکیزہ فضا میں تکدر پیدا کر دیا۔ اور عجب نہیں کہ یہ اسی افسوسناک واقعے کی بے برکتی ہو کہ اس اجلاس کی جس نشست میں انہوں نے شرکت کی، اس میں مجمع کا ایک حصہ بیشتر اوقات قابو سے باہر رہا، اور ساری نشست میں اس حصے کی ابتری اتنی نمایاں رہی کہ تقاریر کا سننا مشکل ہو گیا۔ اس ایک افسوسناک پہلو سے قطع نظر اس نشست کے بعد کے تمام اجلاس بفضلہ تعالی نہایت کامیابی کے ساتھ تکمیل کو پہنچے۔ مسلسل 3 دن تک جاری رہنے والے اجلاس میں حاضرین کا اتنی استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ بیٹھے رہنا کہ کسی بھی نشست میں پنڈال کے اندر کوئی ادنا خلا نظر نہ آئے، جلسوں کی تاریخ میں ایک انوکھا اور بے نظیر واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پنڈال میں پنکھوں اور پانی پلانے کا انتظام ناممکن تھا، لیکن دن کے وقت شدید حبس کے باوجود مجمع جس استقلال کے ساتھ جمع رہا، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اس اجتماع کے موقع پر دیوبند میں بر صغیر کے مایہ ناز علماء، صلحاء اور بزرگ موجود تھے، بلکہ عالم عرب کے بھی ممتاز اہل علم و قلم اور پوری دنیا اسلام کے سفارتی نمائندے بھی شریک تھے۔ ظاہر ہے کہ 3 روز کے اجلاس میں ان تمام حضرات کی تقاریر اور بیانات ممکن نہیں تھے، جبکہ اسی اجلاس میں 10,000 سے زائد فضلائے دارالعلوم کی دستار بندی بھی ہونی تھی، لیکن اجلاس کے دوران ان میں سے بیشتر حضرات کے خطبات اور ان کی تقاریر اور مواعظ سے حاضرین مستفید ہوتے رہے، اور جن حضرات کی تقاریر یادگار افادیت کی حامل تھیں، ان میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ اس اجلاس کا اصل مقصد فضلائے دارالعلوم کی دستار بندی تھا، اور چونکہ یہ جلسہ دستار بندی تقریباً 70 سال بعد منعقد ہو رہا تھا، اس لیے اس دوران فارغ التحصیل ہونے والے علماء کی ایک بڑی تعداد تو دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ جو حضرات بقید حیات تھے اور دیوبند تک پہنچ سکے تھے، ان کی تعداد بھی تقریباً 10,000 تھی، اور اگر عام معمول کے مطابق سب کی باقاعدہ دستار بندی کی جاتی تو اس 3 روزہ اجلاس کا ہر دوسرا پروگرام منسوخ کرنے کے باوجود شاید سب کا حق ادا نہ ہو سکتا۔ اس لیے کیا یہ گیا کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو فضلائے دارالعلوم یہاں تشریف لا سکیں، ان میں سے ایسے حضرات دستار بندی کے لیے منتخب کیے گئے جن کا علمی و عملی مقام مسلم الثبوت ہے، ان کی دستار بندی کی گئی، اور باقی حضرات کو دستی طور پر دستاریں تقسیم کی گئیں۔ دستار بندی کا منظر بھی نہایت عجیب و غریب اور اثر انگیز منظر تھا۔ جن حضرات کی دستار بندی ہوئی ان میں حضرت گنگوہی قدس سرہ کے نواسے جناب بھائی جی سعید صاحب بھی شامل تھے، جو اس وقت دارالعلوم کی بزرگ ترین ہستی تھے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دستار بھی انہوں نے ہی عنایت فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے مدینہ طیبہ سے 4 خصوصی دستاریں ارسال فرمائی تھی، جن میں سے ایک حضرت محتمم صاحب کے لیے، ایک مولانا محمد سالم صاحب کے لیے، ایک مولانا اسد مدنی صاحب کے لیے، اور چوتھی غالباً حضرت بھائی جی سعید صاحب رحمہم اللہ کے لیے تھی۔
اجلاس کے اختتام پر حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب رحمہ اللہ کی تحریک پر کچھ قراردادیں بھی منظور کی گئیں، جن میں نمایاں ترین قرارداد افغانستان میں روسی جارحیت کے خلاف اور مجاہدین افغانستان کی حمایت میں تھی۔ ہندوستان میں منعقد ہونے والے ایک اجتماع کی طرف سے یہ قرارداد نہایت اہمیت کی حامل اور جرأت مندانہ قرارداد تھی۔ قراردادوں کے بعد اتوار 23 مارچ کو دوپہر 1 بجے کے قریب حضرت محتمم صاحب رحمہ اللہ نے دعا پر اس یادگار اور تاریخی اجلاس کا اختتام فرمایا۔ جلسے دنیا میں بہت ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس ذوق و شوق، والہیت اور لگن کے ساتھ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نے اس اجلاس میں شرکت کی، وہ یقیناً بر صغیر کی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ ایسے معذور لوگ جو چند قدم بھی دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتے تھے، نہ جانے کتنی مشقتیں اٹھا کر اجلاس میں پہنچے اور شروع سے آخر تک اس میں شریک رہے۔ دیوبند کے عام باشندوں نے بھی اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دیں۔ بعض محلوں نے اجلاس میں آنے والے مہمانوں کے لیے دسترخوان عام بچھا رکھا تھا کہ مہمان وہاں آ کر کھانے میں شریک ہوتے رہیں۔ اتنے بڑے مجمع کا ٹھیک ٹھاک اندازہ تو مشکل ہی ہے، اس میں مبالغہ آمیزیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن احقر کا محتاط اندازہ یہ ہے کہ اس اجتماع کے حاضرین کی تعداد 15 سے 20 لاکھ تک ضرور ہوگی۔ دیوبند جیسا چھوٹا قصبہ جس کی آبادی بمشکل 60-70 ہزار ہوگی، اس پر 15-20 لاکھ افراد بیک وقت پہنچ جائیں تو خوراک اور پانی کا قحط پڑ جانے، وبائیں پھوٹ پڑنے، گندگی اور تعفن پھیل جانے کا قوی اندیشہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ محض اللہ تعالیٰ کا اور اکابر دیوبند کی دعاؤں کی برکت تھی کہ اتنے بڑے مجمع میں کسی فرد واحد کو کھانا یا پانی نہ ملنے کی شکایت نہیں ہوئی، نہ کسی گندگی یا ادنیٰ تعفن کا کسی کو احساس ہوا، نہ کوئی لڑائی جھگڑا پیش آیا اور نہ کوئی قابل ذکر حادثہ رونما ہوا۔ یہ اتنا بڑا مجمع 3 روز کے بعد بحمد اللہ پوری خیر و عافیت اور صبر و سکون کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ بر صغیر کے باشندے تو پھر بھی بڑے بڑے جلسوں اور اجتماعات کے عادی ہوتے ہیں، لیکن عرب ممالک میں اس قسم کے جلسوں اور اجتماعات کا زیادہ رواج نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور سے عرب مہمان اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر حیران و ششدر تھے۔ متعدد حضرات نے بڑے تأثر کے ساتھ فرمایا کہ مینا اور عرفات کے علاوہ اتنا بڑا اجتماع ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیوبند کی سرزمین پر اسلام اور مسلمانوں کی شوکت کا ایسا مظاہرہ فرمایا جسے دیکھ کر غیر مسلم بھی دنگ تھے، اور خاص طور سے ہندوستان کے حالات کے پیش نظر یہ اجتماع انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے بغایت مفید اور حوصلہ افزا ثابت ہوگا۔ آگے انشاءاللہ اسی طرح کی معلومات افزا ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں لاتے رہیں گے، اور اکابرین کی خاص اور مفید تحریریں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا، شکریہ۔